آج سب سے زیادہ غافل قوم موت سے کوئی ہے تو وہ قوم مسلم، جنہیں کوئی احساس نہیں کرتے کہ برابر کے مرنا۔ میرے آقا نے فرمایا موت کو یاد کیا، موت کو یاد کرو گے تو تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، اس لیے موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرو گے تو تمہاری خواہشات نفسانی دب جائے گی، موت کو یاد کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کرو گے تو شیطان تمہیں گناہوں کی طرف لے نہیں جا سکے گا، اس لیے موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کیا کرو تو تم اپنی جوانی پہ کبھی غرور و تکبر نہ کرو گے، اس لیے موت کو یاد کیا کرو۔ ہم موت ہی کو تو بھول گئے، ہم کیا سوچ رہے ہیں 20 سال کی جوانی ہے، ابھی 40-50 سال باقی ہیں، 30 سال والا سوچتا ہے 40-50 سال باقی ہیں۔ نہیں میرے عزیز، نہ جانے ماں کے پیٹ کے اندر بھی کتنے بچوں کو موت آ جاتی ہے، کتنے بچے دنیا میں بس سانس لیتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، کتنے بچے ایسے ہیں 1 سال کے ہوئے ہیں ماں کی آغوش میں موت کی نیند سلا دیے گئی، کتنے جوان ایسے ہیں رات کو سوئے ہوئے ہیں مگر صبح زمانے نے انہیں بستر سے اٹھتے نہیں دیکھا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بزرگ ایسے ہیں اولاد نے بڑی عزت کے ساتھ بستر پہ لٹایا مگر دیکھا فجر میں اٹھے نہیں ہے باپ، جب چادر ہٹائی ہے تو پتہ چلا کہ ان کی روح قفس السوری سے پرواز کر گئی ہے۔ موت کا خیال جب تک ہماری زندگی میں تھا ہم گناہوں سے دور تھے، ہم شراب سے دور تھے، ہم زنا سے دور تھے، جب سے ہمارے زندگی کے اندر موت کا خیال کب ہوتا گیا تب سے ہم گناہ کے قریب جاتے گئے۔ اور آج حالت یہ ہے موت کا کسی کو خیال نہیں، قبرستان میں کھڑے کھڑے جنازہ سامنے ہے، نماز ہو گئی ہے، قبر میں اتارا جانے والا ہے، پھر بھی 50 آدمی ایسے نظر آئیں گے، وہاں بھی بزنس کی بات، وہاں بھی کاروبار کی بات، وہاں بھی مستی ہو رہی ہے، وہاں بھی مذاق چل رہی ہے، دیکھ نہیں رہے ہیں کتنے بڑے سورما کی قبر ہے، پردھان کی قبر ہے، کتنے بڑے پارشد کی قبر ہے، زمیندار کی قبر ہے، پیسے والے کی قبر ہے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے کی قبر ہے، دھس گئی ہے نالی اور نالے کا پانی اس کی قبر میں ہے، پھر بھی احساس نہیں ذرے کے برابر۔ جنازہ رکھا ہے دنیا کی بات، جنازہ رکھا ہے پیسے اور کاروبار کی بات نہیں میرے عزیز۔ تم قبرستان میں آنے کے بعد جانتے ہو کہ ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے 4 آدمی کافی تھے، کاندھے پہ اٹھا کر لے جاتے، دفن کر دیتے، پھر بھی میرے نبی نے پوری قوم مسلم کو کیوں کہا کہ نہیں ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ مر جائے تو لے جا کے دفن کرو۔ بات یہ ہے کہ 4 سے کام چل جاتا لیکن پوری قوم کو قبرستان اس لیے بھیجا گیا تم بھی قبرستان چلے جاؤ تاکہ تمہارا غرور ذرا سا ڈاؤن ہو جائے، تم بھی قبرستان چلے جاؤ تاکہ تمہارا فخر بھی ذرا سا ڈاؤن ہو جائے، تم بھی قبرستان چلے جاؤ، بہت زمانے سے تمہیں موت کی یاد نہیں آئی، تمہیں موت کی یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں جس جلسے میں آج تقریر کر رہا ہوں، اس جلسے کے لیے آپ کے لوگوں نے جن سے تعریف کی تھی نا، ہمارے بڑے عزیز ذکی بھائی شیر جو جلسے کی ہماری تعریف لیتے تھے، 1 ہفتہ ہوا ہے موت کے فرشتے نے ان کے دروازے پر دستک دی، جلسے کی تعریف انہوں نے لی اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے سوچا تھا 27-28 سال کے جوان کو موت آ جائے گی، اس نے سوچا تھا اتنا دیندار جوان دنیا سے چلا جائے گا، کس نے سوچا تھا نمازوں کا پابند دنیا سے چلا جائے گا، اتنا پرہیزگار جوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا۔ جب وہ سفر کرتے تھے تو کپڑے بعد میں رکھتے تھے، جائے نماز اپنے بیگ میں پہلے رکھتے تھے، 24 گھنٹے کا زمانہ جب تک سوتے نہیں تھے، وضو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے تھے اور وضو ٹوٹتا تو فوراً وضو کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ سفر میں بھی ان کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ایئرپورٹ میں ان کا ایک سجدہ چھوٹ گیا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا انہوں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے کسی مومن کی غیبت کی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا 1 روپیہ زندگی میں ادھر سے ادھر ہو گیا ہو۔ اتنا پارسا جوان آپ دیکھو، ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا اس راجستھان کے علاقے میں نوجوان اس کو چلتے پھرتے کہتے تھے جسے جنتی جوان دیکھنا ہو وہ مرحوم ذکی شیخ کو دیکھ لے، اتنا نیک پرہیزگار
मुत्तकी जवान। जब उलमा से बात करता तो उलमा सोचते थे सामने वाला कोई आलिम है, हालांकि उस बंदे ने एक दिन भी मदरसे में तालीम हासिल न की, जिसने बाज़ाब्ता कॉलेज में जाके जीन्स पैंट पहन के बाज़ाब्ता बीए एमए किया और दूसरी डिग्रियां हासिल की। एक हफ्ते पहले मौत की आगोश में चले गई। किसने सोचा था मौत आ जाएगी? किसने सोचा था कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक देगा? लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। माँ का क्या हाल है? जाके पूछो माँ के दिल से। भाई का क्या हाल है? पूछो जाके दिल से। मैं हर जगह लोगों से यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने जवानों से, जवानों को ना छोड़ दो। ये मत सोचो कि 50 साल की जिंदगी बाकी है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मौत हालत बदलने नहीं देती है। तुम जिस हाल में होगे मौत आके रहेगी। तुम गुनाह कर रहे हो, मौत आके रहेगी। इसीलिए फरमाया, तुम जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो, फिर मौत तुम्हें बेहतरीन हालत में आएगी। तुम चाहते हो मौत तुम्हें सजदे की हालत में आए तो सजदे करने की आदत डाल लो। तुम चाहते हो मौत तुम्हें कुरान पढ़ते हुए आए, कुरान पढ़ने की आदत डाल लो। तुम चाहते हो मौत तुम्हें अल्लाह के सामने झुकते हुए आए, तुम अल्लाह के सामने झुकने की आदत डाल लो। मौत उसी हालत में आएगी और जब तुम इस हाल में जाओगे तो दुनिया पुकार के कहेगी, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हालत ये है, हम दुनिया में और दुनिया की रंगीनियों में इतना रंग गए कि हमें जर्दे के बराबर मौत के साथ